الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم معزز و مکرم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر ہی یہ چیز رکھی ہے کہ انسان اگر اکیلا زندگی گزارنا چاہے تو نہیں گزار سکتا۔ انسان کے نام ہی کے اندر انس ہے، مانوس ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے سہارے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا، یہ اس کے نام اور اس کی طبیعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرتا رہے، ایسا مومن بہتر ہے، افضل ہے اس مومن کے مقابلے میں جو اکیلے تنہا علیحدہ زندگی گزارتا ہو اور لوگوں کی تکالیف بھی اسے نہ جھیلنی پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اکیلا ہو جائے، گھر میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے حقوق کو جانتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھتا ہے، وہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے راستے اختیار کرتا ہے، اور کبھی انبن ہو جائے تو اسے درگزر کرتا ہے۔ ایسا مومن بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ پہلے مذہب کے اندر رہبانیت تھی، وہ لوگ تنہا جنگل کے اندر چلے جایا کرتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، نہ شادی نہ دنیا نہ کوئی رشتہ داری، ان کو اجازت تھی۔ لیکن ہمارے دین محمد کے اندر اسے منع کر دیا گیا
کہ اگر کوئی چاہے بھی کہ میں اکیلا ہو جاؤں اور جنگل میں چلا جاؤں اللہ اللہ کرتا رہوں، کیا والدین، کیا اولاد، کیا رشتہ دار، کیا پڑوسی، شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ بہرحال ان حقوق میں سے ایک چیز کے اوپر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی سے وہ مراد ہے چاہے تو پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف ہمارے گھر کے بازو میں جن کا گھر ہے وہ صرف پڑوسی نہیں ہے، 40 گھر تک دونوں طرف چاروں طرف جو بسے ہوئے ہیں تمام کے تمام پڑوسی ہیں۔ لہذا گویا پورے محلے کے حقوق کو ادا کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق اتنی کثرت سے لاتے رہے کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو، یعنی اتنے سارے حقوق اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل لاتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی لیے ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اچھا انسان ہوں یا برا؟ ہے نا، ہم لوگ بھی خود جج کر لیتے ہیں، میرے اندر تو یہ صفات ہے، میں تو ایسا کرتا ہوں اور میری طبیعت تو ایسی ہے، میرے اعمال تو ایسے ہیں، میں بہت اچھا۔ ہم اپنے اعتبار سے ہمارے اچھے اور برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ہمارے اچھے اور برے ہونے کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بہت عجیب بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تیرا پڑوسی یہ گواہی دے کہ تو اچھا انسان ہے تو سمجھ کے تو اچھا انسان ہے، اور اگر تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کی طرف سے تکالیف ہوتی رہتی ہیں، خطرہ محسوس ہوتے رہتا ہے، منڈلاتا رہتا ہے، تو تو سمجھ کہ تو اچھا انسان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ سب چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی تب جا کے انسان کامل مومن بنے گا۔ اسی لیے میں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کا سہارا لیا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ کہ اتنی تاکید سے آپ فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں، مومن نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی تکالیف سے محفوظ اور مامون نہ ہو، وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ہے لیکن اسے خطرہ رہتا ہے، اگر ہم کہیں سفر میں وہ پڑوسی جانا چاہتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میری بیوی، میری بچی، میرے ماں بہنیں کی عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، کہ کہیں یہ غلط طریقے سے نظر ڈال کر کہیں غلط کام نہ کر ڈالیں۔ ایسا آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کوئی انسان زنا کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ ہے اتنا گناہ ایسے بندے کو دیا جائے گا۔
اس لیے اگر ہمارے پڑوسی ہمارے سے خطرے میں ہیں، سمجھو ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کامل مومن ہیں۔ دوستو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان کی باتوں میں آ گئے ہیں ہم، اور شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی کہ تو بہت اچھا انسان ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو پکا مومن اب تک نہیں بنا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک روایت شروع میں بیان کی کہ کچھ جھگڑے ہوں گے لیکن اسے برداشت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ارے بھائی ساتھ میں رہیں گے تو لڑائی جھگڑے تو ہونے ہی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساتھ میں رہے اور لڑائی جھگڑے نہ ہو، کبھی انبن ہو جائیں گی، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جھگڑے کو بڑھاتا نہیں ہے۔ اسی پر بھی علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ انسان کی فطرت کا خیال شریعت نے رکھا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے اور ہم کہیں کہ ابھی تیرا غصہ ختم ہو جائے، ایک دم سے نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے کہا 3 دن کے اندر اگر کوئی انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہے مجھ سے نہیں ہو سکتا تو یہ شیطان کے چال کے اندر آ گیا ہے، اس لیے اسے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ باقی شریعت نے جب کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر معافی تلافی ہو جانی چاہیے، پھر بھی اگر ہو تو سمجھو کہ انسان خواہشات کی اتباع میں پڑا ہوا ہے، اس لیے اسے آپس میں مل جل کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے اگر کبھی انبن ہو بھی جائے معافی تلافی کر لو، بات کو زیادہ بڑھاؤ نہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو، ہماری طرف سے وہ ہر اعتبار سے محفوظ اور مامون ہو جائے اور وہ فری ہو جائے، انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اور آج ہمارے یہاں ایک اور عجیب بات چلتی ہے، اگر ہمارے تعلقات نہیں ہیں پڑوس میں، محلے میں، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لاتے ہیں، کھانا پینا کھیلنا، یا ہماری ذات کے لیے جان بوجھ کر شو کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، ان کو دکھنا چاہیے، اسٹیٹس رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلانے کا نمبر ہے تو اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا تو میرا اسٹیٹس رکھنا کامیاب۔ ہم اس کو نیکی سمجھتے ہوں گے، ہم سمجھتے ہوں گے کہ اسے تکلیف پہنچا کر، اسے حسد اور جلن میں ڈال کر ہم اپنی خوشی کو محسوس کر لیں گے، لیکن یہ تو ان کو تکلیف پہنچانا ہوا، یہ اللہ کے یہاں گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت سید اصغر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد رہ چکے ہیں، ابو داؤد شریف پڑھائے ہیں، اور راندیر کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، میں بھی الحمدللہ گیا ہوں ان کی قبر مبارک پر۔ ان کے عجیب حالات لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، بہت زیادہ تعلقات تھے۔ مفتی شفیع صاحب یہ شاگرد ہے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب استاد ہیں۔ آم کا کیری کا موسم تھا تو انہوں نے آم کھائے، پھر کہا کہ یہ جو چھلکے ہیں، گٹلیاں ہیں، اسے پھینکنا ہے، تو شاگرد حضرت مفتی شفیع صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت میں پھینک دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا پھینکنا بھی آتا ہے؟ کہا اس میں کیا سیکھنا، لے گئے پھینک دیے۔ کہا نہیں، اس لیے کہ میرا جو محلہ ہے یہ غریب محلہ ہے، آپ ایک جگہ پر اسے پھینک دیں گے، آنے جانے والے بچے دیکھیں گے، ان کے ماں باپ دیکھیں گے، ان کے دل کو یہ تکلیف ہوگی کہ یہ میاں جی ملا جی تو بڑے اچھے سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت کا معمول یہ تھا کچھ بھی آتا تھا تو اپنے محلے میں تقسیم کرتے تھے، اس کے باوجود کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا سکیں، اور ان کے دل کو، ان کے والدین کے دل کو ٹھیس پر تکلیف پہنچ جائیں گی۔ بچے ہیں وہ بھی بل بلائیں گے، وہ بھی روئیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں یہ کھانا ہے، آم کھانا ہے، فلانا کھانا ہے، اور میرا ایمان اور میرا اسلام یہ اجازت مجھے نہیں دیتا کہ میں اپنی ذات سے ذرہ برابر بھی اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والے کو تکلیف دوں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پھینکنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ ایک جگہ پھینک دیں گے، اور پھینکنے کا طریقہ یہ ہے کچھ گٹلیاں ایک جگہ پر، کچھ دوسری جگہ پر، کچھ چھلکے ایک جگہ پر، کچھ دوسرے جگہ پر، اس طریقے سے آپ کرنا تاکہ کسی کو اس سے بھی تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت کا گھر کچا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی تھی، امیر تھے، مالدار تھے،
تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت بارش کا موسم آتا ہے، گھر کی مرمت کرتے رہنی پڑتی ہے، درست کرتے رہنا پڑتا ہے، ایک کام کریں آپ اچھے سے بنا لیں، فری ہو جائیں گے، ٹائم بچ جائے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت نے کہا میں بنا سکتا ہوں، الحمدللہ آج سے کام شروع کروا سکتا ہوں، لیکن غریب لوگ ہیں میرے محلے والے، وہ سوچیں گے کہ دیکھو ہمارے مولانا کا تو کتنا اچھا شاندار مکان ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایسا مکان بھی نہیں ہے، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے محلے والے کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ جب یہ باتیں ہمارے اندر آئیں گی تو سمجھو کہ ہم کامل مومن ہیں، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو سمجھو کہ ہمیں ابھی اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑیں گی۔ ہم تو سمجھتے رہیں کہ ہم کامل مومن بن گئے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہے، محلے والے کو تکلیف ہے، آج معمولی بات ہو جاتی ہے اور باتیں انسان بند کر دیتا ہے، ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، اور اسی کے یہ تو چھوڑو کہ نہ بولتا ہے گناہ ہے، لیکن حد تجاوز کر جاتے ہیں، اسی کے در پہ رہتے ہیں کہ بس اس کو تکلیف پہنچنی چاہیے، ان کے اوپر حالات اور دکھ آنے چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی بھی اچھی ہماری چیز آئے ان تک بات پہنچنی چاہیے تاکہ ان کے دل کو تکلیف ہو۔ یہ ہماری فطرت بن گئی ہے، یہ ہماری طبیعت بن گئی ہے، ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ جب ایسے ہم مومن بن کر رہیں گے اللہ کی نصرت اور مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نصرت اور مدد کے لیے تو اللہ والا بننا پڑے گا، شریعت کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ چیز تو ایسی ہے، یہ حقوق تو ایسے ہے۔ آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ہماری عبادات اور عقائد کی مضبوطی کی وجہ سے ہماری مغفرت بھی فرما دی، لیکن پڑوسیوں کے، والدین کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، محلے والوں کے، مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ہمارے بارے میں مغفرت کا، نجات کا اعلان ہو گیا ہوگا، لیکن جو صاحب حق ہے، جن کا حق دنیا کے اندر مارا ہے، وہ آئے گا، پکڑے گا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میرا حق باقی ہے، اور اس کو روک لیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اپنا حق دلواؤ، اور اس کے تمام جتنے بھی حقوق دبائے ہیں تمام کے تمام دلوائے جائیں گے، اور وہاں کیسے حق ادا کرے گا؟ انسان کی جو نیکیاں ہوں گی، اعمال کیے ہوں گے اچھے، وہ اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اگر اعمال نہیں ہیں یا اعمال ختم ہو گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی جو وہ آدمی ہے جس کا حق دبایا ہے اس کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال دیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے ہمیں اور عذاب دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حقوق جو بندوں کے ہیں اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے، الا یہ کہ دنیا میں ہم معافی تلافی کر کے چلے جائیں، اور دنیا میں اگر معافی تلافی نہیں ہوئی تو یاد رکھو کل قیامت کے دن بھائی بھی، باپ بھی، ماں بھی، بیوی بھی، اولاد بھی کوئی معاف نہیں کرے گا، آج سب معاف کر دیں گے معافی مانگنے جائیں گے تو، اس لیے آج اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ابھی معافی تلافی کر لو اور حقوق کو آئندہ ادا کرنے کا عزم کر لو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا بھی روشن بنا دے گا اور آخرت میں بھی سرخ روئی اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔